اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ اے اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ فرما اور مجھے سچ بولنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم جن جان پاکستان جی، جو کچھ یہ کل 13 اگست کو عوام نے رد عمل دیا ہے، جتنا بھی، وہ انف ہے۔ یہ سوچنے کے لیے، یہ دیکھنے کے لیے کہ عمران خان سے پورا پاکستان محبت کرتا ہے۔ یہ کوئی کال نہیں تھی، یہ کال دی ہوتی تو کچھ اور سما ہوتا۔ تو یہ تھا اچانک سہیل افریدی کو لوگوں نے، اس کو کچھ نہیں، یہ اس کی وجہ نہیں ہے، یہ جن جان پاکستان جی وجہ عمران خان، کہ عمران خان سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ یہ تو اب سب سے بڑی غداری جو گوہر ایوب نے کی ہے، آج میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں، امید ہے کہ انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے ساری بات۔ جن جان پاکستان جی، جب یہ پلاننگ بنی نا، کیونکہ پلاننگ تو باجوے نے 2019 میں بھی کہہ دیا تھا، 2018-19 میں جب الیکشن ہوا، عمران خان جیتا ہے، کہ آپ کو بنا دیتے ہیں کسے، وزیر اعظم، پہلے آپ پنجاب لے لیں، پھر اس کے بعد آپ کو یعنی کہ پاکستان بھی دے دیں گے۔ تو یہ جن جان پاکستان جی، کیونکہ ان کے ہاتھ بس میں ہے ہر چیز، ان کے آگے کون بولتا ہے۔ اب وہ پلاننگ کا حصہ جو ہے نا باجوے کی جگہ، یہ ذہنی مریض ہے۔ یہ ذہنی مریض جو ہے نا، یہ واقعی ذہنی مریض ہے۔ جن جان پاکستان جی، جیسا جو کچھ ظلم ہوا ہے، یہ تصور میں بھی نہیں ہے۔ ایسا کس نے کیا؟ کون کر سکتا ہے ایسا؟ وہی کر سکتا ہے کہ جو ایک جابر آدمی ہو، ڈکٹیٹر ہو، ذہنی طور پر پاگل پن کی انتہا۔ یہ جن جان پاکستان جی کو دو رائے نہیں، میں کو یہ نہیں ہے کہ کوئی اس کی برائی کر رہا ہو، آپ کے سامنے ہے سارا کچھ۔ یہ گولیاں چلنا، یہ انسانوں کی جانوں کا، 400 بندہ کشمیریوں کا، پھر مریدکے میں جو سانے ہوئے ان گنت لوگ ہیں جو موت کے گھاٹ انہوں نے اتارے ہیں۔ اس کے بعد 26 نومبر، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ پاکستان کو سنوار رہے ہیں؟ اپنے ایمان سے بتائیں۔ میرا سوال ہے مسلم لیگ کے کارکنوں کو، جو کہ مسلم لیگ میں ہیں، اپنے گریبان میں جھانکیں، کیا یہ جائز کام ہے جو آپ کی حکومت کر رہی ہے؟ صرف اتنا بتا دیں، اگر یہ جائز ہے تو بتائیں کہ ہاں جی یہ جائز ہے۔ اور یار اتنا ظلم، پھر آپ خاموش رہیں اور ظالم کا ساتھ دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو پوچھے گا نہیں؟ خدا کی قسم ہے مجھے وہ پوچھے گا کہ جب تمہیں پتا تھا کہ یہ بندہ ناجائز، ناحق لوگوں کی جانوں کا ضیاع کر رہا ہے، تو تم نے اس کا ساتھ کیوں دیا؟ ہماری فوج ہے، کپتان کہتا ہے کہ پاکستان بھی میرا، فوج بھی میری۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں، پاکستان بھی ہمارا، فوج بھی ہماری۔ مگر یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا پاکستان میں دودھ شہد کی نہریں بہہ جائیں گی یہ ہونے سے؟ کیا لوگوں کی بجلی کا مسئلہ حل ہوگا؟ کیا اچھی تعلیم ملے گی؟ ان بندوں سے آپ 1000 اور مار دیں، وہ جیسے کہ وہ فائق نے کہا ہے، جو آئی جی ہے، کہ جی میں 1000 بندہ مارنے کی اجازت دے مجھے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تو مار لو یار، آپ کو روک سکتا ہے کوئی؟ 400 آپ نے ایک مارا ہے، پتہ نہیں اس مریدکے میں 600 مارا ہے، کتنا مارا ہے، آپ نے تو لاشیں تک نہیں واپس کی۔ آپ تو ایسے، یہ مقبوضہ کشمیر میں بھی ایسا نہیں ہوتا جیسا آپ نے کر دیا آزاد کشمیر میں۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ پاکستان کو ترقی کی راہ پہ لے کے جا رہے ہیں؟ یہ کون سی ترقی ہے کہ بلوچستان میں اتنی زبردست قسم کی آگ لگی ہوئی ہے، اور اس قسم کے جنگ ہو رہی ہے آپ کی، اور آپ لوگوں کی جنگوں میں حصہ لے رہے ہیں،
اپنی فوجوں کو ادھر بھیج رہے ہیں. پہلے اپنا مسئلہ حل کرو، اپنا پانی چھڑواؤ انڈیا سے. یہ مسئلے آپ کو مسئلے نظر نہیں آتے؟ عمران خان ہی نظر آتا ہے آپ کو کہ اسے کیسے کچلنا ہے، اس کی پارٹی کو کیسے کچلنا ہے. لو کچل لو. تم نے 13 اگست کا حال دیکھ لیا ہے. جن جان پاکستان جی، سب پاکستانیوں کو میری طرف سے، میرے پاس اب 14 اگست ہے، سب کو 14 اگست مبارک. آپ نے تو گزار لی ہے، لیکن یہ کوئی آزادی نہیں تھی کہ ہر چوک بند ہے، آگے جہاں بھی جا رہے ہیں بند ہے. پورا اسلام آباد انہوں نے بند کیا ہوا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ آزادی ہے؟ نہیں. آزادی ہے جو کہ ہم نے آج تک دیکھی نہیں. ہمیں کیا پتا آزادی کیا ہوتی ہے؟ جن جان پاکستان جی، آزادی ہوتی ہے کہ آپ اپنی زبان سے جو کہنا چاہیں کہیں. آپ کی تو زبان تک پابندی ہے. آپ اپنی زبان سے کچھ کہہ نہیں سکتے. کیوں؟ جن جان پاکستان جی، یہ اب میں کیا آپ کو بتاؤں کہ یہ کسی کے ایجنڈے پر کام ہو رہا ہے. یہ پاکستان میں یہ ایسا آرمی نے کبھی بھی نہیں سوچا. یہ جو جرنیلوں نے جو اب کر رہے ہیں، یہ کیوں کر رہے ہیں آپ کو پتا چل جائے گا. ہم نے تو جن جان پاکستان جی آج سے 6 مہینے پہلے کیا 1 سال سے کلپ رہے ہیں، زیادہ ہی، کہ انہوں نے پاکستان کا سودا کر دیا ہوا. آپ کے ایٹمی اثاثے جو ہے نا وہ محفوظ نہیں ہے. سمجھ لیں اب ان کا، کیونکہ یہ جو آپ نے 1 لاکھ خرب قرض دینا ہے، 1 لاکھ خرب کہاں سے دیں گے؟ وہ آپ کے ایٹمی اثاثے مانگیں گے کہ یہ گروی رکھو ہمارے پاس، آگے اپنا کام چلاؤ. تو کام چلتا نظر نہیں آ رہا. جن جان پاکستان جی، یہ آپ بھی سمجھتے ہیں مہنگائی کس قدر ہے، فسطائیت، ظلم، بربریت، وحشی پن، لوگوں کا سہم. یہ کیا ہے؟ ان کی زیادتیاں اور لوگوں کا سہم. اب یہ سہم ٹوٹا ہے نا. جنرل صاحب، آپ کی قضا آ رہی ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. یہ آپ نے کل والا دن ابھی کوئی کال نہیں دی ہوئی تھی، اچانک وہ آیا تو واٹس ایپوں پر ہی دنیا کٹھی ہو گئی. اور کتنی دنیا کٹھی ہوئی ہے یہ آپ غور سے ذرا دیکھیں. آپ کو پتا چل جائے گا کہ 27 ستمبر کو کیا ہے. ٹھیک ہے، ڈیٹ لمبی دی ہے اس نے، یہ اس کی بیوقوفی سمجھیں یا کل مندی سمجھیں، کچھ بھی سمجھیں، یہ جن جان پاکستان جی آپ کے سمجھنے کی بات ہے. کیونکہ میرے حساب سے اپنا میں اب تجزیہ پیش کر رہا ہوں. یہ بہت لمبی تاریخ دی ہے. سہیل افریدی کو اسٹریٹ موومنٹ جاری کر دینی چاہیے. اور کیوں کہ اس نے تھوڑی کرنا ہے، یہ تو وہ ہم نے نکلنا ہے عمران خان کے لیے. یہ میں نے آپ کو بتایا نا، گوہر ایوب نے جو غداری کی ہوئی ہے، اگر یہ نہ کرتا تو یقین جانے قسم سے وہ جو اس نے الیکشن ہوا ہے 8 فروری کو، 9 فروری کو انہوں نے بلا کے اسے، اور اس نے سب کچھ چھوڑ دیا، وہیں ٹرن لے لی، غدار بن گیا. اگر نہ بنتا تو پاکستان کب کا عمران خان آزاد ہو چکا ہوتا. جن جان پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد، عمران خان کے چاہنے والے زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد. السلام علیکم.